نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد موضع الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید 11ویں پارے سے ایک بہت ہی مشہور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق و سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. عزیزان محترم، جیسا آپ کے علم میں ہے، ماہ رجب المرجب شروع ہو گیا. اہل سنت کے نزدیک اس مہینے میں چند ہمارے تہوار اور دین کی کچھ یادیں وابستہ. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا. اگرچہ بعض لوگ اس میں چون چراں کرتے ہیں کہ کون سی تاریخ تھی، 27ویں نہیں تھی، کچھ اور تھی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے، ان کی کتاب ما ثبت من السنہ میں، کہ 27 رجب المرجب تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج شریف کرائی گئی. اور رجب شریف کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان والی ہندوستان حضرت خواجہ معید الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہے. تو بطور خاص اہل سنت میں یہ مہینہ عرس خواجہ غریب نواز کہلاتا ہے. تو آج ہماری مراد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سیرت کے چند گوشے آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غریب نواز تو لقب ہے، نام ہے سید حسن، والد کا نام ہے سید غیاث الدین حسن، والدہ ماجدہ کا نام ہے مہنور فاطمہ. یہ سنجر میں پیدا ہوئے. یہ ایران کے قریب یہ شہر ہے، یا ہو سکتا اب ایران میں آ گیا، لیکن بعض محقق کہتے ہیں یہ اصل میں سنجر نہیں بلکہ سجز ہے، جیسا کہ آتا ہے سجستان. یہ وہاں ہے یہ، اور کاتب کی غلطی سے یہ سنجر ہو گیا. کچھ ہو گیا، سجستان میں تھے یا سنجر میں تھے. تو وہاں پیدا ہوئے، ماں باپ دیندار تھے. یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا، وہ تھا تاتاریوں کا فتنہ. تاتاریوں کا فتنہ جیسے ہلاکو خان چنگیز خان جیسا فتنہ پیدا ہوا، تو یہ تاتاریوں کا فتنہ پیدا ہوا. اس میں بے شمار علماء اہل سنت کو قتل کیا گیا، لاکھوں ان کی کتابیں جلا دی گئیں یا دریا
برد کر دی گئیں، تو حضرت خواجہ غریب نواز کا بچپن تھا. آپ نے اپنی آنکھوں سے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو اس میں آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آدمی کچھ ایسا منظر دیکھتا ہے تو دنیا سے جی اس کا اچاٹ ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کس طریقے سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، کوئی آدمی کی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جیسے ہم اگر کہیں تو کراچی کا بھی تقریباً یہی حال، روز خبریں سن جا 18 مر گئے، آج 20 مر گئے، لیکن دنیا ہماری اپنے معمول پر چل رہی. یا تو کہ ہم بھی اتنے بے حس ہو گئے یا اتنے دلیر ہو گئے کہ 150 آدمی اگر مر جائیں تو ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اسی طرح ڈرامے چل رہے ہیں، اسی طرح فلمیں چل رہی ہیں، اسی طریقے سے ہماری دعوتیں چل رہی ہیں، ولیمے چل رہے ہیں سب. حالانکہ 18-20 آدمی کا ایک شہر میں ایک وقت میں مر جانا کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی انتقال ہو جائے، اس کا قتل ہو جاتے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی کے مرنے پر کسی زمانے پورے شہر میں ایک ماتم برپا ہو جاتا تھا، لیکن نہیں، اب تو 20-25 بھی روزانہ مر جائیں، خالی ہم خبر دیکھ کر کہہ دیتے ہیں وہ بھائی افسوس بھائی آج اتنے آدمی مر گئے. لیجیے، اور کوئی اسلامی جنگوں میں بھی نہیں مر رہے، آپس کے اختلافات، سیاسی اختلافات، اور اس میں روزانہ آپ دیکھیں 10-20. یہ حال ہمارے کراچی کا بھی ہو گیا. تو وہ تو اس سے بدتر حال تھا، ہزاروں کی تعداد میں علماء قتل ہوئے. جب یہ سارا منظر خواجہ غریب نواز کے والد ماجد نے دیکھا تو آپ بغداد شریف ہجرت کر کے آ گئے. اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر بہت کم تھی. یہاں آ گئے. یہاں آنے کے بعد ایک باغ کو سینچا کرتے تھے، وہ ان کی ملکیت تھا. حضرت خواجہ غریب نواز جب کچھ بلوک کو پہنچے تو وہ بھی باغ کی خدمت کیا گیا، جہاں پھیوے، میوے اور پھل وغیرہ جو ہیں وہ پھلتے تھے، تو اسی میں دن گزارتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ باغی میں تھے، ایک بزرگ آ گئے جس کا نام مورخین نے ابراہیم قندوزی لکھا اور بعضوں نے ابراہیم قلندری لکھا. وہ باغ میں آ گئے. اب خواجہ صاحب کو چونکہ بزرگوں سے الفت اور محبت تھی، انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور بچھائی اور ان کو عزت سے بٹھایا. بٹھانے کے بعد جو کچھ باغ میں پھلا تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا، جیسے انگور یا اور کچھ چیزیں، سیب وغیرہ، یہ سب ان کے ہاتھ میں رکھ. وہ کچھ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، انہوں نے کچھ کھایا، کچھ پھینکا، اور خواجہ غریب نواز کی ادا سے وہ خوش ہوئے اور کھڑے ہوئے اچانک جوش میں. تو ان کے پاس ایک جھولی تھی، اس میں ہاتھ ڈالا. بعض روایتوں میں ہے کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا یا کھلی کا ٹکڑا تھا. جب بنولا سے تیل نکال لیا جائے جو بچتی ہے کھلی، جو عموماً جانوروں کو ڈالی جاتی، وہ کھلی کا ٹکڑا ان کی جیب میں تھا، وہ نکال کر دیا اور خواجہ غریب نواز کو دے کر کہا کہ لو اسے تناول کر لو، اسے کھا لو. خواجہ غریب نواز نے ایک بزرگ کا تبرک سمجھ کر وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ کھا لیا. اس کے کھانے کے بعد وہ ایسا کیمیا ثابت ہوا کہ دنیا سے جی اور اچاٹ ہو گیا حضرت خواجہ غریب نواز کا رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ہمیں پھر خواجہ غریب نواز نے باغ کو فروخت کر دیا، اس کا اکثر حصہ جو تھا پیسوں کا فقیروں پر صدقہ کر دیا. اور اب انہوں نے یہ ٹھانا اب خدا کو تلاش کیا جائے، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اور پھر یہ طے کیا بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنا ممکن نہیں. سوچا کہ پہلے تحصیل علم کیا جائے. چنانچہ بغداد شریف سے نکلے، اور نکلنے کے بعد یہ جو روسی ریاستیں آج کل سمرقند، تاشقند، بخارا وغیرہ، یہاں کا بڑا مکمل دورہ کیا خواجہ صاحب نے. یہاں تک کہ علوم ظاہری سے جب فراغت ہو گئے، یہ ہمارے علماء کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا کہ اب ظاہری علوم سے فراغت کے بعد باطنی علوم کے لیے کسی کامل شیخ کو تلاش کرتے. اور جتنے بھی علماء ہیں سب کو دیکھیے کامل شیخ کی تلاش میں برسا برس وقت گزار دیتے ہیں اور جاتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دل اگر مان جائے
تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے حلقے میں داخل کر لیں، یعنی مرید کر لیں۔ بے شمار سفر کرتے ہیں علماء، اور جب پتہ چلتا کہ فلاں شہر میں کوئی بزرگ ہے تو وہاں پہنچ گئے، وہاں ان سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں ہم نے پڑھا، بے شمار لوگ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ ہمارے آپ جیسی عقل والے، وہ تو اس لیے آتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی کی کرامت دیکھیں، تو کرامت دیکھنے کے بعد مرید ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل مرید جو ہے وہ کرامت کو رہتا ہے پیر میں، کہ دیکھیں بھئی کرامتی ہیں پیر صاحب یا نہیں، کوئی دل کی باتیں بتا دیتے ہیں یا نہیں۔ ایک صاحب آئے، تقریباً 6 ماہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے اور جانے لگے، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ آپ نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا کہ آپ کائی کے لیے آئے۔ اس نے سچ بول دیا کہ حضرت میں تو آپ کی شہرت سن کر آیا تھا، میں اس لیے رہا 6 مہینے کہ کوئی کرامت دیکھوں تو پھر آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا کیا ہوا، پھر کوئی کرامت نظر آئی؟ کہنے لگے نہیں، کوئی کرامت نظر نہیں آئی آپ کی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم 6 مہینے رہے، کبھی ہم نے کوئی نماز چھوڑی؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب، نماز تو آپ بہت پکے نمازی۔ کوئی خلاف شرع کام کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے حیرت کی بات ہے، ایک آدمی کو آپ 6 مہینے دیکھتے رہے، اس کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، خلاف سنت کوئی کام بھی اسے سرزد نہیں ہوا، یہ تمہارے نزدیک کرامت نہیں ہے؟ اس لیے علماء تصوف نے لکھا کہ شریعت پر استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے، کہ دین پر استقامت کرے یہ کمال جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہماری نظروں سے گزرا کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کوئی کرامت نہیں دیکھی ہماری، انہوں نے فرمایا یہ کرامت نہیں ہے، اتنے گناہوں کا بوجھ جنید بغدادی کے سر پہ لدا ہوا ہے اور زمین میں نہیں دھس رہا۔ یہ بھی آپ نے عاجزی ان کے ساری کے طور پہ یہ بھی فرمایا، تو وہ خیر پھر وہ مرید ہو گیا۔ تو سب سے بڑی بات کرامت نہیں ہے بلکہ دین پر استقامت۔ شعبدے بازی تو ہر آدمی دکھا دیتا ہے، آج کہیں بھی آپ جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ شعبدہ آپ کو دکھا دے گا، تو آپ یہ سمجھیں گے شاید یہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، مگر خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اس طرح خواجہ غریب نواز نے علوم ظاہری جو ہیں ان کو حاصل کیا اور اب کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ بھی یہیں ڈھونڈتے رہے، جو سمرقند، بخارا، تاشقند وغیرہ جو روسی ریاستیں، یہاں جن بزرگ کا نام سنتے پہنچ جاتے ہیں، ان کو دیکھتے، پھر وہاں سے نقل مکانی کر کہیں اور چلے جاتے۔ انہی ریاستوں میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہرون ہے یا ہرون ہے، وہاں ایک عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں گئے۔ ان کی خدمت میں جانے کے بعد ان سے بیعت ہوئے۔ ان کی کرامت یہ تاریخوں میں ہم نے پڑھا کہ وہ زرتشتیان کا علاقہ تھا جو آگ کی پرستش کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے تھے جہاں زرتشتیان کا ایک مجمع تھا، تو ان سے پوچھا کہ تم آگ کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کیا مانتے ہو؟ کہا یہ ہم اس سے خدا مانتے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہی لوگوں کا جو کھڑے ہوئے تھے ایک بچے کو پکڑا، ہاتھ پکڑ کر آگ میں چلے گئے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ لو اس مولوی نے تو ہمارے بچے کو آگ میں بھسم کر دیا، اور آگ میں ٹہلتے رہے۔ کافی دیر کے بعد آگ سے نکلے تو حضرت عثمان ہارونی بھی سلامت تھے اور وہ بچہ بھی سلامت تھا۔ یہ کرامت جب انہوں نے دیکھی زرتشتیوں نے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ کیا کام کرتے تھے؟ شیخ جب سفر کرتے تو ان کا رخت سفر، بوریا بستر اپنے سر پہ لے کر ان کے نالین بغل میں دبا کر ان کے پیچھے چلتے رہتے۔ جہاں منزل پہ قیام کرتے تو بچھونا بچھا دیتے، اور جب ضرورت پڑتی تو ان کے جوتے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اس طریقے سے 20 سال کا عرصہ گزارا انہوں نے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ یہ سیاحت کرتے ہوئے بغداد پہنچے،
اور بعض قصوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بغداد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور غوث اعظم کے رشتہ داروں میں تھے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، وہاں پہنچے، بغداد شریف پہنچے تو وہاں عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کے 2-3 میل کے فاصلے پر حضرت جنید بغدادی کا مزار ہے، حضرت عثمان ہارونی وہاں لے گئے، اور ان کے سرحانے حضرت سری سقطی کا مزار ہے جو جنید بغدادی کے پیر و مرشد اور ان کے ماموں بھی تھے، ان کا مزار ان کے سرحانے ہے، وہاں گئے۔ پھر خواجہ غریب نواز کو انہوں نے کہا یہ صورت ہے، اتنی مرتبہ پڑھو، کلمہ طیبہ اتنی مرتبہ پڑھو، جیسا حکم ہوتا رہا وہ پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے بعد میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار کے احاطے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو عثمان ہارونی نے مرید کیا سلسلے چشت میں۔ یہ تاریخ میں ہم نے پڑھا، یہ سلسلے چشت کیا ہے جو چشتی کہلاتا، اس کے حضور عثمان ہارونی کے چھٹی پشت میں ایک عالم دین اور ایک شیخ تھے جن کا نام تھا اسحاق شامی۔ وہ کوئی قصبہ یا کوئی علاقہ رہا ہوگا جس کا نام چشت تھا، وہ مشہور تھے اسحاق شامی کے نام سے، اور اسحاق چشتی بھی کہتے تھے ان کو۔ اس سے یہ سلسلہ چشتیہ کے نام سے مشہور ہوا، یہاں مرید کیا، اور اس کے بعد بھی ان کی سیاحت جو ہے وہ جاری رہی۔ جاری رہنے کے بعد کیا ہوا کہ تربیت کرتے رہے سفر میں بھی اپنے مرید کی، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف گئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور چونکہ مرید تو کر لیا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد میں ایسے آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے اسے مرید کر لیا ہے اور تو اسے قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے قبول کر لیا، حاتف غیبی نے کہا ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ وہاں حرم شریف میں رہے اور زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ ایک عرصے مکہ مکرمہ میں قیام کرنے کے بعد پھر مدینہ شریف آپ نے حاضری دی۔ حیدرآباد دکن کا ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے، یعنی اس کا تصور کریں آپ کا، آپ کے تصور سے بھی بڑا کتب خانہ، اس کا نام کتب خانہ آصفیہ ہے۔ جب حیدرآباد دکن پر انڈیا نے قبضہ کیا، اس کا نام بدل کے اب انڈین لائبریری کر لیا۔ بڑی بڑی قلمی کتابیں امام رازی، امام غزالی کی، وہاں آپ ہفتوں قیام کریں تو شاید آپ کتابوں کی تعداد بھی نہیں گن پائیں گے، آپ اتنا بڑا کتب خانہ۔ وہاں ایک قلمی سیکشن ہے، ایک علیحدہ سے ایک شعبہ کہ جس میں قلمی کتابیں، وہاں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ المحدثین۔ اوپر کا صفحہ چونکہ پھٹا ہوا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ مصنف کون ہے، لیکن اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مکہ میں قیام کیا، اور مکہ کے قیام میں آپ نے وہاں علماء کو حدیث پڑھائی، دور حدیث کرایا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے کہ مکہ جیسے مقام پر علماء کو انہوں نے حدیث پڑھائی۔ تو گویا اس طریقے سے ان کا شمار محدثین میں بھی ہوتا ہے، اس کے لیے تذکرۃ المحدثین میں ان کو جگہ دی اور ان کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ گئے، جیسے عام آدمی قیام کرتا ہے، گاہے گاہے حضور کے مزار پر حاضری دیتا، تو ایک مرتبہ حضور کے مزار پر انوار پر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے دنیا تو اوجل نہیں اور نہ ہندوستان اوجل تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ غریب نواز کو کہا کہ حسن، آج سے ہم نے تمہیں معین الدین بنا دیا، یعنی اپنے دین کا مددگار بنا دیا، اور جاؤ ہندوستان کی سرزمین کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور وہاں جا کر خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالو۔ تو یہ معین الدین لقب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ نے آپ کو یہ منصب دے کر ہندوستان روانہ کیا، اس لیے خواجہ غریب نواز کا ایک لقب ہے عطائے رسول، کہ حضور علیہ السلام نے ہندوستان کو یہ عطیہ دیا، ہندوستان جائیں اور کافروں کو مسلمان کریں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آئے، واپس جب آئے
یہ پنجاب سے ہوتے ہوئے آئے، لاہور میں قیام کیا، خشکی کے راستے سے گئے تھے اور آئے بھی خشکی کے راستے. یہاں لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، عمامے ہیں اور ٹوپی ہے. تو بعض لوگوں کو بلا کر کے پوچھا کہ ہم سے پہلے کوئی اللہ کا بندہ آیا جس نے تمہیں اس کی تلقین کی کہ داڑھی رکھو اور عمامہ پہن دو اور ٹوپی پہنو؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ سے کافی عرصہ پہلے ایک بزرگ یہاں آئے جن کا نام ہے سید علی حجویری، جن کو ہم اور آپ داتا گنبش علی حجویری کہتے ہیں. انہوں نے معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں، ان کا تو وصال ہو گیا. تو مزار پر انوار پر آئے خواجہ صاحب، اور آنے کے بعد میں اللہ والوں کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے پائیں تھی، ابھی بھی ایک حجرہ بنا ہوا ہے مختصر، وہاں آپ نے قیام فرمایا. 40 دن وہاں آپ نے عبادت کی اور چلا کیا. اور اس کے بعد میں ہر روز داتا صاحب سے مانگا کرتے تھے. 40 دن گزرنے کے بعد دل میں ایک شکوہ ہوا کہ بھائی لگتا ہے کہ یہ دینے والے جو ہیں یہ کچھ دینا نہیں چاہتے، تنگ دست ہیں یہ کچھ. ہاتھ انہوں نے کھینچ لیا تو خواب میں شکوہ کیا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو داتا صاحب نے فرمایا کہ آپ تم یہ سمجھے کہ ہم کنجوس ہیں؟ فرمایا پھیلاؤ اپنا دامن، آج تو ہم تمہیں دینے کے لیے آئے. خواجہ صاحب نے اپنا دامن پھیلایا اور داتا صاحب نے جو کچھ دیا وہ میں اور آپ کیا بتائیں وہ کیا تھا، مگر وہ دیا کہ جس سے خواجہ صاحب کی زبان پر یہ شعر جاری ہوا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل آلہ رہنما. یعنی خزانہ بخش دیا داتا صاحب نے مجھے، سمجھے؟ اور ناقصوں کے لیے پیر کامل، اور کامل یہ نہ سمجھے کہ میری ضرورت نہیں ہے داتا صاحب، اور کامل آرا رہنما، اور کاملوں کے لیے رہنما ہے داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ علیہ. اور داتا صاحب نے اپنی زندگی میں کتاب لکھی. ایک ان کے پیر بھائی تھے حضرت سعید احمد جو غزنی سے داتا صاحب کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے تقریباً 7 یا 8 سوالات اپنے شیخ سے کیے کہ ان کے جوابات مجھے دیے جائیں. خود داتا صاحب نے لکھا مقدمے میں کہ میں سوچتا رہا کہ جواب دیا جائے یا نہیں. پھر میں نے استخارہ کیا. استخارہ کرنے کے بعد میں استخارہ میں یہ آیا کہ مجھے سائل کا جواب دینا چاہیے. میں نے قلم اٹھایا، لیکن بات کو خیال آیا میرا سارا کتب خانہ تو غزنی میں رکھا ہوا اور کتاب لکھنے کے لیے تو کتابوں کی ضرورت ہوتی، تو کیسے جواب لکھا جائے. لیکن میں نے کمر بستہ ہو گیا کہ سعید احمد کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں. آپ نے جواب دینے کے لیے جب قلم اٹھایا تو پوری ایک ضخیم کتاب ترتیب دے دی جس کا نام کشف المحجوب رکھا. اس کے عنوانات کیا ہیں؟ اس میں علم ایک عنوان ہے، ایثار بھی ایک عنوان ہے، بے شمار عنوانات قائم کی. کشف المحجوب کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا علم کتنا وسیع. وہ صوفیہ کے مسلک کو بھی جانتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح صوفیہ کے بھی مذہب ہوتے ہیں. خود حضرت داتا گنج علی حجویری کہتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی کے مذہب پر، یعنی تصوف میں جو ان کا مسلک ہے وہی میرا مسلک. اس لیے کہ چند واسطوں سے داتا صاحب کا سلسلہ مشاعر جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے مل جاتا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو سلسلہ ہے مشائخ، ہمارے ان کے مشائخ میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ تک ہمارا سلسلہ داتا صاحب سے ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں حضرت سری سختی کے بعد پھر ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کی طرف جاتا ہے. اور حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت داتا گنبش علی حجویری کا جو سلسلہ ہے وہ پھر جاتا ہے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم کے شاگرد تھے اور صوفی بزرگ تھے. پھر وہ سلسلہ جاتا ہے حبیب اجمی تک. حبیب اجمی ان کے مرید تھے اور حبیب اجمی جو ہیں وہ حسن بصری کے مرید تھے. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ تک داتا صاحب کا سلسلہ جاتا اور اس کے بعد حضرت حسن بصری تک. حضرت حسن بصری بھی بڑے کامل بزرگ تھے، کئی حدیثوں کے راوی، کئی مشائخ اور تابعین کی صحبت حضرت حسن بصری کو ملی.
اور کئی حدیثیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کرتے. ان کا بڑا عجیب معاملہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسماء الرجال کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہے ان کی یہ خادمہ تھی حسن بصری کی والدہ. انہوں نے کسی کام سے انہیں بازار بھیجا. بچہ رونے لگا، جیسے بچے بھوک لگ جائے تو روتے. جب یہ رونے لگے تو حضرت ام سلمہ نے اپنے سینے سے لگا کر ان کو دودھ پلا دیا اپنا، حسن بصری رضی اللہ عنہ. اور ان کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے کی. یہ بالکل بچے تھے کہ ایک مرتبہ یا تو یہ لائے گئے حضرت عمر فاروق کے پاس یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے کسی کام سے، تو ان کی اماں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا. حضرت فاروق اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حسن بصری کے منہ میں ڈالا. تو علماء فرماتے ہیں ام سلمہ کے دودھ نے اور فاروق اعظم کے لعاب دہن حضرت حسن بصری کا سینہ جو ہے وہ علم کا مدینہ بنا دیا. ہاں، بہت بڑے عالم تھے، بڑے حسین اور جمیل. اسی طرح میں اسماء الرجال کی کتاب میں پڑھا کہ ایک شیخ تھے جو حدیث کا درد دیا کرتے تھے. ان کے ایک شاگرد ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں بصرہ جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو بتائیے. انہیں فرمایا ہمارا کیا کام ہوگا؟ ایک کام ہے ہمارا، وہ یہ ہے حسن بصری اگر ملے ان کو میرا سلام کہہ دینا. کہ حضور میں تو جانتا نہیں حسن بصری کون، کیسے پہچانوں گا؟ اب سنیے پہچان کیا بتائی. فرمایا تم جانا بصرہ کی جامع مسجد میں، اور جامع مسجد میں جا کر کے جتنے لوگ دروازے سے اندر آئیں ان سب کو غور سے دیکھنا. کوئی ایک ایسا آدمی آئے گا جو بڑا حسین اور جمیل، جس کو دیکھ کر تمہارا دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھنا وہی حسن بصری. یہ آئے مسجد میں بیٹھ گئے، بڑی مسجد تھی، بہت بڑا مجمع تھا، لیکن دروازے پر غور سے دیکھتے رہے. اچانک نماز سے پہلے ایک بزرگ آئے، بڑے لہیم شہیم، بڑے حسین و جمیل، جبہ اور دستار سر پہ رکھے ہوئے، بڑے حسن و جمال سے مرقع اور مسجع. واقعی انہوں نے دیکھا کہ دل میں ایک ہیبت ہو گئی. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا. جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک شخص قتل کرنے کے لیے آیا تو آپ سو رہے تھے. ان کی شکل دیکھ کر کے اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ حضرت فاروق اعظم کو قتل نہیں کر سکا. تو بزرگوں جانے دین جو ہیں یہ ان کی شکل و صورت میں ایک تمانیت، ایک نور ہوتا تو جس کے دیکھ کے آدمی متاثر ہوتا. اس کا قرآن مجید فرقان ہمیں اس آیت میں بھی ہے ذکر، اور اس کو تفسیر میں بیان کیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو کثرت سجود کرنے والے ہیں تو ان کے چہرے پر کثرت سجود سے ایک نور پیدا ہوتا. بعضوں نے کا ترجمہ یہ کیا یہ پیشانی پر جو گٹھا ہوتا یہ مراد ہے، تو علماء نے فرمایا یہ نہیں بلکہ ایک نور ہے ان کے چہرے. اس لیے بعض لوگ دیکھا ہوگا سجدے میں اتنا رگڑتے ہیں سرکوں کے پورا گول دائرہ بن جاتا. بعض لوگوں نے تو آپریشن کر کے اس کو نکلوایا، اتنا رگڑتے ہیں، پتہ نہیں کون سا سجدہ کرتے ہیں. ہمارے جیسے آدمی کو دیکھیں لوگ سمجھیں گے تو بالکل بے نمازی لگتے ہیں، تو چہرے پہ کچھ ہے ہی نہیں نشان، اتنا رگڑتے ہیں. یہ ناک بھی اور پیشانی بھی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سجدے میں پیشانی اور ناک کا لگنا یہ واجب ہے. یہ ایک ہڈی ہے، دونوں ملا کر یہ اتنا دبائیں کہ اب دبنے کے بعد نہیں دبے، تب سجدہ صحیح ہوگا. اس لیے اسپنج کے گدے پر یا روئی کے گدے پر سجدہ نہیں ہوگا کہ دبتا نہیں، یا کوئی قالین ہو بہت موٹا تو اب سجدہ کریں تو اتنا دبائیں کہ اب دبنے سے نہ دبے، تب سجدہ صحیح ہوگا. تو اس سے مراد یہ پیشانی کا گٹھا نہیں بلکہ کثرت سجود سے مراد ایک نور ہے شکل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیا. تہجد گزار حضرات جو اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنی راتیں بسر کرتے ہیں، دن لگاتے، تو چہرے پر ایک نور پیدا ہوتا، آدمی اس کو دیکھ کر کے متاثر ہو جاتا. چہرے کو دیکھتے ہی آدمی متاثر ہوتا. اور اگر اسلام لانا ہو تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے بزرگ گزرے جن کے چہرے کو دیکھو تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ہاں دیکھا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک شاعر تھے عبد الشکور بیگ، حیدرآباد دکن کے مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نعت پڑھا کرتے تھے. انہوں نے ایک نعت لکھی
اس کا مطلب یہ تھا کہ نہیں ہے کوئی عمل سنانے کے قابل اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. نظر پڑتے ہی پاک دل بول اٹھا یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل. تو صورت ایسی تھی کہ لوگ ایمان لے آتے تھے. یہ حضور کے غلاموں میں بھی ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا چہرہ اتنا پر نور کہ ان کا وعظ اور تقریر سن کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان پر ایمان لائے. غرض کہ وہ لاہور میں قیام فرمایا آپ نے اور آج بھی ان کی یادگار وہاں موجود ہے. اور یہ مصرع جو انہوں نے کہا یہ ایسا مشہور ہوا کہ سید علی حجویری کا نام ہی داتا گنج بخش پڑ گیا. کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. یہ قبر کی لو جو ہے اس پر بھی یہ شعر خواجہ غریب نواز کا لکھا ہوا. اور اس طریقے سے آپ لاہور سے بہت قریب ہے دلی. آپ کا انتخاب چونکہ ہندوستان کے لیے ہوا اور خاص کر اجمیر، تو دہلی پہنچے. دہلی جب پہنچے تو ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا، سچ ہے یا جھوٹ اللہ بہتر جانے، وہاں کا جو راجا تھا رائے پرتھوی راج، اس کو نجومیوں نے کاہنوں نے یہ بتا دیا تھا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے وقت کے جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ ایک بیٹا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں تیری حکومت کا تختہ کر دے. اس لیے اس نے بنی اسرائیل کا قتل عام شروع کر دیا. جو بچہ پیدا ہوتا وہ قتل کر دیا جاتا. پھر لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ ہمارے جو گھٹیا کام ہے یہ کون کریں گے، پھر تو ہمیں کرنے پڑیں گے. تو اس کو مشورہ دیا مشیروں نے، آپ ایسا کریں 1 سال چھوڑ دیں بچے قتل کرنا اور دوسرے سال قتل کریں. خدا کرنا دیکھیے جو سال بچوں کے چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. جو سال بچوں کے قتل کرنے کا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی والدہ حیران ہو گئی کہ بچے کو تو لے جائیں گے فرعونی اور قتل کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر القا فرمایا گھبراؤ مت، اپنے بچے کو پیٹی میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اور اس کو تمہاری گود میں لوٹانا، یہ ہمارا وعدہ. چنانچہ یہ ہوا. آپ تفسیر پڑھیں، وہ لوٹائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یعنی گود میں. اس کا قصہ یہ ہے کہ جب وہ پیٹی بہتی ہوئی جا رہی تھی، ایک نہر تھی جو دریائے نیل سے نکلتی تھی جو فرعون کے محل کے سامنے جاتی، جس کا نام بعض مفسرین نے عین الشمس لکھا. اس میں فرعون باہر بیٹھا، اس نے دیکھا کہ پیٹی لڑکتی ہوئی جا رہی. اس نے اپنے جو پیراک تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ نہر میں چھلانگ لگا اور یہ پیٹی کو لے کر آؤ. چنانچہ اس کے پیراک تھے وہ نہر میں کودے اور انہوں نے دوڑ کر کے پیٹی لے آئے. لانے کے بعد اس کو رکھا. اب وہ اتنا بزدل تھا کہ پیٹی کھولے کیسے. جیسے آج کل بھی کوئی پیٹی نظر آئے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے نا، کہیں ایسا نہ اس میں بم نکل آئے. آج کل کا دور اسی طرح. فرعون پریشان ہو گیا پیٹی کو کھولا کیسے جائے. خیر وہ اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اس کی بیوی بھی آ گئی. اس کی بیوی بڑی نیک اور پارسا تھی، اگرچہ فرعون کی بیوی تھی، آسیہ نام تھی. پر ایک حدیث شریف میں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کا نکاح فرمائے گا حضرت آسیہ سے. وہ فرعون کی بیوی. اچھا فرعون چونکہ نامرد تھا، اولاد کا سلسلہ کوئی ممکن ہی نہیں تھا. اب جناب بڑے پہرے میں پیٹی کو کھولا گیا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نورانی چہرہ پیٹی میں. تو آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. آسیہ نے فرعون سے کہا اگر اس بچے کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں اور اس کو ہم پال لیں تو کیسا ہوگا. فرعون کو تو قانون توڑنا تھا کہ بھئی بچوں کا تو قتل ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی پر ضد چڑھ جائے، آپ میں جتنے شادی شدہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ جیتتی بیگم ہی ہے. ہاں وہ اڑ گئی، کہنے لگے نہیں اس بچے کو ہم پالیں گے. اللہ نے فرعون کے دل میں بھی محبت ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا طے ہو گیا. چلیے صاحب اب دائیں بلائی گئیں جیسا کہ پرانا رواج. اب کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام منہ میں نہیں لیتے. ہاں ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو منظر کیا. انہوں نے دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا. آسیہ بھی پریشان ہو گئی، فرعون بھی پریشان ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچی. انہوں نے کہا میں آپ کو ایسی دائی کا نام بتاتی جس کا بچہ یہ دودھ پی لے گا. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے اپنی اماں کا پتہ بتایا، سپاہی بھیجے.
اماں کو بلایا. یہ ہے استقامت. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں تو وہاں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ اللہ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تیری گود میں لاؤں گا. کہا جاؤ کہہ دو فرعون کو میں نہیں آتی، اگر دودھ پلوانا ہے تو بچے کو بھیجو. یہ اس کی شان کے خلاف تھا، لیکن بچے کو پالنا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ بچے کو. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے گود میں آئے تو دودھ پینا شروع کر دیا. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ نبی پیدائش ہی عارف ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. ہر عورت کو پہچان لیا کہ مجھے کس کا دودھ پینا ہے. اپنی والدہ کا پینا تھا، والدہ کا دودھ انہوں نے پی لیا. اس طریقے سے وہ اس کے محل میں پل گئے موسیٰ علیہ السلام. تو ایک مرتبہ فرعون نے اپنے گود میں لیا تو فرعون کی داڑھی پکڑ لی موسیٰ علیہ السلام. فرعون کو خطرہ ہو گیا، کہنے لگے یہ وہی بچہ لگتا. آسیہ نے کہا ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز دیکھیں اس کو پکڑ لیتے. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک طریقہ نکالا جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بچہ وہی تو نہیں جو کاہنوں نے کہا. اس نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر چھوڑا جیسے بچے رینگتے، ان کے آگے ایک آگ کا شعلہ رکھ دیا اور ایک طرف رکھا لال، ڈائمنڈ کی قسم ہے لال، یہ اور چھوڑ دیا. کہنے دیکھتے ہیں اگر یہ عام بچہ ہے تو یہ ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ اس میں چمک دمک ہے، اگر وہ نہیں ہے شاید آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے. اللہ تعالیٰ کو پالنا مقصود تھا. یہاں جب موسیٰ علیہ السلام چھوڑا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے لال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، آگ کی طرف ہاتھ بڑھایا. اب اس کے کہیں جان میں جان آئی کہ یہ وہ بچہ نہیں. اب طے ہو گیا کہ بچے اب اس کو پالا جائے. تو روزانہ موسیٰ علیہ السلام کی گود میں بھیجا جاتا، وہ دودھ پلاتی اور واپس لوگ شاہی محل میں فرعون کے پاس اس کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جاتے. یوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوان کیا اور اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ کرامتیں دے کر کے پھر فرعون کے پاس بھیجا. ان کے لاٹھی میں کرامت تھی تو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ فرما اذهب الى فرعون. جب فرعون کی طرف وہ بڑا باغی ہو گیا کم وقت تو وہ لاٹھی لے کر فرعون کے پاس گئے تو بہت بڑا واقعہ. پھر اس نے جادوگروں سے مناظرہ کروایا، سارے جادوگروں کو شکست ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے آگے. بنی اسرائیل کے سارے لوگ تقریباً ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے کمال یہ دیا تھا کہ وہ عاصے کو اگر پکڑیں کنویں پر چلے جائیں ایسے کنویں پہ دکھائیں تو پانی اوپر آ جاتا تھا. اندھیرے میں اگر عاصے کو دکھائیں وہ ٹارچ کا کام دیتا تھا. اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑتے تھے موسیٰ علیہ السلام. کئی کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. پر ایک کے بعد دور چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بغداد آئے، اپنی پنچکی اور باغ وغیرہ فروخت کر کے صدقہ کر دی. اور ایک مرتبہ ابراہیم قندوزی آئے، انہوں نے کچھ دیا، کھلی کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا، وہ انہوں نے تناول فرما لیا. اب دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا. اب نکل گئے تحصیل علم کے لیے. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں 1 سال حرم شریف میں درس حدیث دیا. پھر مدینہ شریف گئے، وہاں جانے کے بعد حضور سے معین الدین کا لقب پایا اور حضور نے ان کی ذمہ داری لگائی ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کو ظلمات ضلالت سے نکالیں. تو پہلے آپ لاہور آئے. یہ بھی تاریخ ثابت ہے کہ لاہور میں قیام کرنے کے بعد آپ ملتان بھی گئے، ملتان سے پھر لاہور آئے اور لاہور آنے کے بعد میں پھر دہلی گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک لڑکا ہوگا جو تیری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا. اس سے رائے پتھورا کو بھی نجومیوں اور کاہنوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اس حلیے کا ایک آدمی آئے گا تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا. خواجہ غریب نواز جب دہلی پہنچے، دہلی پہنچنے کے بعد رائے پتھورا کے سپاہیوں نے پکڑ لیا حلیہ ان کا امامہ جبہ دیکھ کر کے بھی یہ تو وہی فوٹو ہے. اس نے کیا کیا کہ سرحدوں پر ان کی فوٹو بنا کر کے بھیج دی تھی رائے پتھورا نے. اس حلیے کا کوئی آدمی نظر آیا تو اس کو پکڑ کر ہمارے یہاں لانا. تو خواجہ غریب نواز کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا کہ چلیے آپ کو اجمیر جانا ہوگا. انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ دلی سے نکل جائیں. یہ جملہ حضرت خواجہ غریب نواز کا جو ضرب المثل آج بھی کہا جاتا ہے
انہوں نے کہا سنو ہم تو دلی سے چلے جائیں گے لیکن جب ہم تمہیں دلی سے نکالیں گے تم واپس نہیں آؤ گے. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ دلی فتح ہو جائے گا, مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. پھر ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اجمیر آئے. اس کا قدیمی نام آجا میر تھا. آجا میر سے پھر یہ اجمیر ہوا. یہ ہندوستان میں یہ شہر اس لیے مشہور ہے, یہاں ایک بہت بڑا تالاب ہے, 100 ایکڑ پر کم سے کم مشتمل ہوگا, جس کو آنا ساگر کہتے. تو آنا ساگر کے کنارے پر شاہ جہاں نے اور اکبر نے بڑی خوبصورت سنگ مرمر کی عمارتیں بنائی تاکہ لوگ جب آئیں تو یہاں کچھ آرام کریں اور لیٹیں. بڑا عمدہ قسم کا سنگ مرمر لگایا اور بہت شاندار عمارتیں وہ بنی دریا کے کنارے, یعنی اس ہاؤس کے کنارے تالاب کے. تو یہ ایک ہاؤس ہونے کی وجہ سے انڈیا میں بڑا مشہور ہے. یہ پورا شہر وہاں سے پانی لیتا ہے. ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے, 40 افراد آپ کے ساتھ. وہاں راجا کے اونٹ باندھے جاتے تھے. سپاہی آ گئے, کہنے اٹھو یہاں سے, یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے. تو اللہ کے بندے کی زبان سے جو بات نکل جائے, ہم نے کئی دفعے اس پر تقریبی اور آپ کو سمجھایا بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی لاج رکھتا ہے جو اللہ کے بندے کے زبان سے نکل جائے, اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا. انہوں نے کہا اچھا اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ بیٹھے رہیں. اب شام ہو گئی, جب راجا کے اونٹ آئے اور وہاں بیٹھے تو صبح اٹھتے نہیں وہ. اب جب صبح اٹھے نہیں, لوگوں کو یاد آیا کہ بھئی یہاں جو ایک آیا تھا آدمی, یہ اس زمانے میں مسلمانوں کو حقارت سے ملخش کہتے تھے. یہ ان کی زبان میں یہ شاید صوفی کا ترجمہ ہے, ایک گھٹیا لفظ ہے ملخش. اس ملخش نے یہ کہا تھا کہ بیٹھے رہیں گے, اس لیے یہ خبر راجا تک پہنچی. راجا نے کہا کہ جاؤ جا کر کے ان سے معافی مانگو. یہ آنا ساگر کی پہاڑی پر حضرت خواجہ غریب نواز سے معافی مانگنے کے لیے آئے. فرما جاؤ دیکھو جا کر کے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. اونٹ کھڑے ہو گئے. پھر خواجہ صاحب نے اپنے 40 مریدوں کے ساتھ آنا ساگر کی جو پہاڑی ہے جس پہ یہ عمارتیں بنی, یہاں ڈیرا ڈالا. لوگ یہاں آتے, نماز بھی ہوتی با جماعت, اور آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کے کوئی گفتگو کرتے, اور ایمان لانے والوں کی تعداد اب بڑھتی چلی گئی. جو رائے پتورا کے خاص قسم کے لوگ تھے, سبوں نے اسلام قبول کر لیا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک. اور یہ جو مشہور ہے نا, اس میں تاریخ کی کوئی حقیقت نہیں. خواجہ غریب نواز آنا ساگر پر قوالی گاتے تھے اور قوالی سن کر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو بھائی یہ دین اسلام قوالی سے نہیں پھیلا ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میڈیا جب تک نہیں ہو تبلیغ کیسے ہوگی. تو خواجہ غریب نواز کا کون سا ویڈیو تھا, کہ جیو تھا, ایئر وائی تھا, کہ جس سے انہوں نے مسلمانوں میں تبلیغ کی. تبلیغ ہوتی ہے اصل میں انسان کے اپنے کردار سے اور اس کی گفتگو سے. کہ نبی کریم علیہ السلام کے اقوال میں یہ تاثیر کہ جو بیٹھے ہوں وہ اپنے آپ کو متاثر کر لیتے. مسلمان ہوگا, کافی مسلمان ہوگا, لاکھوں کی تعداد مسلمان ہوگی. رائے پتورا کو کچھ گڑبڑ لگی کہ بھئی اب تو کچھ گڑبڑ ہونے والی. اس نے کیا کیا, ایک خط بھیجا خواجہ غریب نواز کے پاس اور کہا کہ آج غروب آفتاب سے پہلے آپ نکل جائیں آنا ساگر کی پہاڑی سے, یہ ہمارا حکم ہے. قاصد آتا ہے, خط لے کر خواجہ غریب نواز نے پڑھا. پڑھنے کے بعد خط کو پھینک دیا. فرمایا جاؤ تمہارے راجا سے کہنا کہ منع کر دیا ہم. اور یہ اس وقت خواجہ صاحب کے کلمات دہن سے نکلے جب ہم نے راجا کو قیدی بنا دیا, غلام بنا دیا, اور غلام کو راجا بنا دیا. یہ کہہ کر اسے بھیج دیا. کوئی جواب نہیں دیا اس کے خط کا. اب کیا ہوا, یہاں آنا ساگر پر بسیرا ہو گیا. لوگ آتے اجمیر شریف کے, آپ سے ملتے, آپ کی باتیں سنتے, آپ کی تبلیغ سنتے, اور اس کے بعد میں مسلمانوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں شہاب الدین غوری نے بہت بری شکست کھائی تھی. تاریخ میں اگر آپ پڑھیں کہ جب اس نے اجمیر شریف پر حملہ کیا شہاب الدین غوری نے, تو اس کے فوج کے کافی آدمی اس میں جاں بحق ہوئے, یہاں تک کہ خود شہاب الدین غوری اس میں زخمی ہو گیا. اگر اس کے وفادار سپاہی اس کو اٹھا کر گھوڑے پر لے کر اگر بھاگتے نہیں تو شہاب الدین غوری بھی شاید اس جنگ میں قتل ہو جاتا اور شہید ہو جاتا. یہ وہاں سے نکل کر افغانستان آیا. بعد مورخ نے یہ لکھا, اس نے چارپائی پر سونا چھوڑ دیا, زمین پہ سوتا تھا. کہتا جب تک ان سے بدلہ نہ لے لوں تو اس وقت تک میں چین سے سوؤں گا نہیں. اور جنگ کی تیاری اس نے شروع کر دی جاتے ہی.
جنگی تربیت، سامان حرب، تیر کمان وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی تیاری، ایک طرح سے اس نے مکمل تیاری کر لی۔ تیاری کرنے کے بعد میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ خواب میں آئے، انہوں نے کہا شہاب الدین غوری اب کی مرتبہ حملہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اب ایک جنگ تو ہار چکا تھا وہ، اس میں ہمت نہیں تھی کہ دوسرا حملہ کرے، لیکن دیکھا کہ ایک بزرگ کی بشارت، تو اس نے سامان حرب تیار کیا اور اجمیر شریف پر پہنچ گیا، حلہ بول دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے جتنے بھی وہ تھے راجا، انہوں نے پورا اتحاد کر لیا تھا شہاب الدین غوری کے خلاف، بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اب شہاب الدین غوری جو ایک جنگ ہار چکا تھا، اس لیے اس نے جنگ کی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس نے جو لڑاکا فوج تھی، اس کے علاوہ ایک 12,000 فوج کا لشکر الگ رکھا تھا کہ جنگ کا نقشہ کچھ بھی جب اشارہ کریں تم حلہ بول دینا۔ اب جنگ کا میدان جناب جب گرم ہوا تو بڑے بڑے ان کے بھی سورما تھے، یا مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ تھے جو ہنرمند تھے جنگ کے میدان۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ جب عروج پر تھی جنگ، تو قبل اس کے کہ مسلمان کہیں شکست کھاتے، انہیں اشارہ کیا، وہ 12,000 فوج جو الگ جمع تھی، اس نے حملہ کر کے اور جناب اس کے پورے لشکر کو نیست و نابود کر کے یوں اجمیر شریف فتح ہوا۔ اجمیر شریف فتح ہونے کے بعد شہاب الدین غوری نے اجمیر کا دورہ کیا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پہ داڑھی، امامے ٹوپی، ان سے پوچھا کہ یہ کون آدمی آیا یہاں جس نے تمہیں امامہ پہنایا ہے، داڑھی رکھوائی؟ تو انہوں نے کہا صاحب آپ کے آنے سے کافی عرصے پہلے ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ داڑھی رکھوائی ہے، ان کے ہاتھ پہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ کہا وہ بزرگ کہاں؟ انہوں نے کہا آنا ساگر کی پہاڑی پر۔ شہاب الدین غوری اپنے مصاحبوں کو لے کر کے آنا ساگر پر گیا، غالباً عصر کی نماز ہو رہی تھی، یہ نماز میں شامل ہو گیا۔ شامل ہونے پر خواجہ غریب نواز خود امامت فرما رہے، جب انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جیسے امام مقتدیوں کی طرف دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا تو تمام مقتدی اس کو دیکھ لیتے ہیں، خواجہ صاحب نے جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلا، شہاب الدین غوری نے دور سے دیکھ کر کے اس کے دل نے تصدیق کی یہی بزرگ تھے کہ جو میرے خواب میں آئے تھے۔ وہ آن کر بڑی عقیدت محبت سے ملا، اور ملنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو اجمیر شریف بھیجا کہ جاؤ راجا کو گرفتار کر کے لاؤ۔ راجا گرفتار ہوا، فرمایا اس کو ہم نے غلام بنا لیا، اور جو اس کا غلام تھا اس کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ اس نے کیا کیا کہ اجمیر شریف کی کمان جو ہے اپنے غلام کو سونپی۔ تو وہ بات درست ہوگی جو خواجہ صاحب نے کہا، غلام کو ہم نے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو غلام بنا دیا۔ تو قطب الدین ایبک یہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا۔ ایک عرصے کے بعد لاہور میں ایک آبادی، اس آبادی میں یہ مزار دریافت ہوا، کسی کے مکان میں یہ مزار تھا، اس کی لو قبر پر تھی قطب الدین ایبک۔ پھر وہ آثار قدیمہ والوں نے سے مکان خالی کرا، انہیں پیسے دیے، پھر اس کے بعد ایک مقبرہ بن گیا قطب الدین ایبک کا اب لاہور میں۔ اس طرح اس کی قبر جو ہے وہ دریافت ہوئی۔ اور شہاب الدین غوری پنڈی سے کوئی 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو گوجر خان کہتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی، اس جنگ میں شہاب الدین غوری شہید ہوا، وہیں اس کا مزار تھا۔ لیکن صدیاں گزرنے کے بعد شاید اس زمانے میں کوئی مزار اس کا اچھا، لیکن قریب ماضی میں اس کا مزار جو ہے عام قبروں کی طرح جیسے قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں، اس کا مزار دریافت ہوا کہ بھئی کہ شہاب الدین غوری کا مزار۔ یہ جو ہمارے سائنسداں ہیں بڑے مشہور عبد القدیر خان، تو یہ ان کی 16ویں پشت میں ہے شہاب الدین غوری، یہ بھوپال کا رہنے والا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے جد امجد کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ماننے والے ان سے اس نے فنڈ لے کر بہت عالیشان مزار اور مقبرہ بنایا شہاب الدین غوری کا۔ یہ پنڈی سے 27-28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو دیکھنے کے لائق۔ اس کی لو پر جو ہے وہ ایک جنرل تھے شیر علی، ضیاء الحق کے زمانے میں وہ منسٹر بھی رہے، انہوں نے ایک منقبت لکھی، وہ پوری منقبت جو ہے وہ قبر پر لگی ہوئی ہے، اور اس سے متصل جو ہے وہ عبد القدیر خان نے ایک بہت عالیشان مسجد بھی بنائی کہ جو لوگ حاضری کے لیے آئیں وہاں آرام بھی کریں اور مسجد میں نماز باجماعت پڑھیں۔
ایک مسجد بہت عالیشان انہوں نے بنائی. یہ عبد القدیر خان کی عقیدت تھی کہ جب اس نے راکٹ بنایا ہندوستان پر داغنے کے لیے، اس راکٹ کا نام کیا رکھا آپ کو یاد ہوگا؟ غوری راکٹ رکھا اس کا نام، کیونکہ سب سے پہلے شہاب الدین غوری نے حملہ کر کے ہندوستان فتح کیا تھا. ابھی اس کی عقیدت تھی کہ غوری راکٹ جب تیار ہوا، ہم جب مزار پہ گئے، بڑے کھڈے بڑی کھائیاں، اور وہ راکٹ اتنا وزن دار، پتہ نہیں کس طریقے سے پہنچایا اس نے، بڑے بڑے ٹرکوں میں لے جا کر اس کو شہاب الدین غوری کے مزار سے اس کو داغا. اس کی جب ٹرائی کی تو راکٹ اس نے شہاب الدین غوری کے مزار سے بلوچستان پہ داغا اس کو ٹرائی کرنے کے لیے. یعنی وہ اتنا عقیدت مند ہے شہاب الدین غوری کا. تو وہاں سے اس نے راکٹ داغا، پتہ نہیں کیسے پہنچا. اگر آپ کبھی جائیں تو دیکھیں کہ اس جگہ نہ گاڑی جا سکتی، آدمی پیدل ہی جا سکتا وہاں سے، لیکن اس کی عقیدت تھی. اس نے وہاں سے بلوچستان کے کسی جنگل میں راکٹ کو داغا اور وہ کامیاب گویا راکٹ تھا وہ. پھر اس کے بعد غوری راکٹ 2 بھی بنا، اس کا بھی جناب وہ کیا، ٹرائی کی، وہ بھی کامیاب رہا. تو اس طریقے سے شہاب الدین غوری جس کو فتح نہیں کر سکا، یعنی تلوار اور تیغ سے جو شہر فتح نہیں ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک امتی چلتا ہے، حضور کے اخلاق کریمانہ سے مرقع اور مسجح. اور یہ یاد رکھے پوری دنیا میں جہاں جہاں صوفیہ پہنچے، بادشاہوں نے آبادیوں کو تو فتح کر لیا، لیکن دلوں کو جو فتح کیا وہ اللہ کے نیک بندوں نے کیا، جو اولیاء ہیں. تو یہ اولیاء جو ہیں، یہ ہندوستان اور پاکستان میں آپ دیکھیں، کوئی اگر انکار کرے نا تو احسان فراموش ہے. ہم اور آپ، ہمارے آباء و اجداد جو مسلمان ہیں، یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا صدقہ طفیل ہم مسلمان ہیں. ہاں، یہ ان کی مہربانی کہ اسلام لائے اور یہاں تبلیغ کی، اور اپنے مرید اور ان کے خلفاء جگہ جگہ انہوں نے چھوڑے. جیسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ، مہرولی میں جن کا مزار ہے، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور میں بڑی تبلیغ کی. اور ان کے 2 مرید، ایک کا نام تھا حضرت خواجہ بندہ نواز جو حیدرآباد دکن میں جن کا مزار ہے، اور دہلی میں بھی ان کا مزار ہے. یہ ان کے بڑے خاص مرید تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کا جب آخری وقت آیا تو خلافت دینی تھی، اپنے تمام جبہ اور دستار کسی خلیفہ کو دیا جاتا ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو امیر خسرو سے بہت محبت تھی. کہتے ہیں میں کبھی کبھی لوگوں کے آنے جانے سے اتنا پریشان ہوتا ہوں، کبھی کبھی اپنے سے بھی پریشان ہو جاتا ہوں، مگر امیر خسرو سے پریشان نہیں ہوتا. یہ اگر میرے پاس ہو تو اس سے میں پریشان نہیں ہوتا. اب کیا ہوا، وصال کے وقت میں انہوں نے کہا امیر خسرو کو جا. امیر خسرو کہاں ہیں؟ وہاں بیٹھے تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی. فرمایا حضرت وہ تو نہیں ہے، نصیر الدین حاضر است. میں نصیر الدین. کئی دفعے یہ پوچھا، پھر ایک جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ تھا تصوف کے اعتبار سے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس کو نظام الدین کو پسند کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نصیر الدین کو پسند کر رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ بھائی اتنی دفعے بلانے کے بعد بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں آئے. ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. انہوں نے اپنے امور خلافت جبہ اور خرقہ جو ہے وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے نام سے مشہور ہے، ان کو دیا. وہ بڑے ذی علم تھے، پرانی کتابیں ان کو شیخ الاسلام کے نام سے پکارا جاتا. اور اکابر علماء نے لکھا اپنے زمانے کے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو مجدد بھی کہا جاتا اپنے زمانے کا. اور اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے صوفی تھے. تصوف کی تمام منزلوں کو طے کر کے وہ اس منصب پر پہنچے. ایک مرتبہ جب وہ تصوف کی تعلیم کے لیے گھر واپس آئے، اماں نے دسترخوان لگایا، ان کو بٹھا دیا کھانے کے لیے. اب غور فرمائیے حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اماں نے تھوڑا سا دہی بھی رکھ دیا. تو میں نے ایک تذکرے میں پڑھا کہ انہوں نے دہی کھایا. دہی جب باسی ہو جائے تو کھٹا ہو جاتا ہے. اماں سے کہا کہ اماں یہ دہی تو بہت کھٹا. اماں نے کہا کہ دسترخوان اٹھا لیا. فرمایا جا، دوبارہ جا، دوبارہ تصوف اور اس کی تعلیم لے کر کے آ جا. پھر صوفیوں کے پاس گزار. پھر کئی برس تک وہ صوفیاء کی خدمت میں رہے. اب جب دہلی واپس آئے تو اماں نے دسترخوان بچھایا اور دہی کی جگہ سفید چونا رکھ دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں بچے نے کتنی تربیت حاصل کی.
چونا آپ جانتے ہیں بالکل دہی کے مانند ہوتا. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کھانا تو کھایا اور وہ دہی چاٹنے لگے چونا, اور چونے کی کوئی تیزاہٹ جو ہوتی ہے تیزابیت تو کچھ محسوس نہیں ہوئی. فرمایا اب تو پکا صوفی بنا, اب جا لوگوں کو ہدایت کر. اس طرح ماں باپ بچوں کی ہدایت کرتے تھے, اور وہ ایسی خوبیاں پیدا کرتے تھے کہ جب عوام میں جائیں عوام ان کی دعوت کو قبول کریں. بھائی کچھ کوالٹی ہونی چاہیے نا کہ جب آدمی دعوت کو قبول کرے, یعنی اطاعت مصطفیٰ سے, علم مصطفیٰ سے مرقع اور مسجع. ہاں, سب سے بڑی بات یہ کہ عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے, تصوف کے تمام علوم سے واقف تھے, تمام رموز سے واقف تھے, اور ایک عرصہ مشائخ کے ساتھ خواجہ غریب نواز نے گزارا. تو ظاہر ہے کہ بڑے بڑے مشائخ کی خدمت میں جب گئے, اور ایک صوفیہ کا طریقہ یہ بھی کہ جتنے مشہور صوفیہ ہیں ان کے مزارات پہ جاتے ہیں. خود داتا صاحب نے لکھا کہ میں جب کسی مشکل میں پڑ جاؤں تو بزرگوں کے مزارات کا سفر کرتا ہوں, رات میں وہاں سوتا ہوں اور وہاں چلا کرتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اچھا, یہ صوفیہ ہی نہیں, خود امام شافعی کا معتبر کتابوں میں ہم نے پڑھا, کہتے ہیں کسی مسئلے میں جب الجھ جاؤں اور مسئلہ حل نہیں ہو تو میں امام اعظم کے مزار پر جاتا تھا اور وہاں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر ان کے مذہب پر نماز پڑھتا, یعنی رفع دین نہیں کرتا, ایسے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا. تو وہ شافعی مجھے دیکھ کر کے کہتے کہ واہ امام شافعی, ہمیں تو کہتے ہو رفع دین کریں اور آپ نے رفع دین نہیں کیا, اور ہاتھ بھی آپ نے یہاں نہیں باندھے, یہاں ہاتھ باندھے ناف کے نیچے. تو امام شافعی نے فرمایا یہ میرے استاد کے استاد ہیں, ان کی قبر یہاں, انہیں دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے شرم آتی کہ میں ان کی تحقیق کے خلاف کوئی کام کروں. اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ اپنے بزرگوں سے حیا کرتے تھے. آج جانتے ہیں آج کہ حیا اڑ گئی, اب تو استادوں کا بھی قدر نہیں. ہم نے دیکھا کبھی کوئی استاد آئے تو شاگرد کھڑے ہو کر کے ان سے مصافحہ نہیں کرتا کہ شاید بیچارے کی عزت میں کچھ فرق پڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک فتاوے میں یہ لکھا کہ استاد کے مکان کی طرف پیر کر کے بھی مت سو, اتنا استاد کا ادب کیا جائے. حضرت زید بن ثابت بہت بڑے ذی علم صحابی ہیں جو صحابہ کرام کے استاد ہیں, ان سے علم سیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جایا کرتے تھے. ان کا شعار یہ تھا, یہ بھی فتح رضمیاں, کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے اپنے استاد کا. وہ کیا کرتے, کوئی رومال یا کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی نا ان کی, اس کو تکیہ بنا کر ان کی چوکھٹ پہ سو جاتے, ان کی چوکھٹ پہ سر رکھتے کہ جب دروازہ کھلے گا تو آنکھ کھل جائے. اب جب حضرت زید ابن ثابت دروازہ کھولتے, عبداللہ ابن عباس کو لیٹا ہوا دیکھتے, ان کی چوکھٹ پر وہ ناراض بھی ہوتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو, تم ایسا مت کیا کرو, جب آؤ دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو اور اندر آ جایا کرو. مگر انہوں نے کہا نہیں, میری جگہ یہی. اسی طرح اپنے استاد کے دروازے پہ جا کے سو جاتے, چوکھٹ پہ سر رکھ کے, جب دروازہ کھولتا تو اندر جاتے اور اس کے بعد ان سے علم سیکھا کرتے تھے. اس طرح استادوں کا عزیزان گرامی ادب کیا کرتے ہمارے اکابر علماء, اور علم کا بھی ادب رکھتے تھے. جیسے خود امام بخاری کے واقعات میں بھی ہیں, بلکہ بے شمار کے واقعات میں اس زمانے کے خلیفہ یا امیر جو کچھ بھی ہوتے تھے وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ ذرا بچے کو پڑھا دیں آن کر گھر. امام اعظم سے خلیفہ نے کہا, فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, اگر بچے کو پڑھانا ہے تو آپ بھیج دیں. امام احمد بن حنبل کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا. غالباً خلیفہ ہارون رشید تو کہنے لگے آپ آ کر ذرا سبق پڑھا دیا کریں. تو انہوں نے کیا جواب دیا, فرمایا میں علم کو سرکاری دربار میں لے جا کر کے ذلیل نہیں کروانا چاہتا, اگر بچے کو پڑھانا ہے تو بھیج دو. اچھا, انہوں نے کہا ایسا کر لیں, پہلے اس کا سبق سن لیا کریں. انہوں نے کہا نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو علم و فضل چھوڑ گئے پوری امت کا اس پہ برابر کا حق. یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا سبق پہلے سن لیا جائے, بلکہ معمول کے مطابق جیسے میں سبق سنوں گا تو اس کا بھی سن لوں گا. تو خلیفہ نے کوئی برہمی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی تاریخ میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید جو آدھی دنیا سے زیادہ کا مالک اور بادشاہ تھا, ایک مرتبہ جب آیا, شاگرد ہوتا, استاد ہوتا, تو شاگرد جو ہے وہ پانی ڈال رہا تھا, استاد وضو فرما رہے تھے. تو وہ امام احمد ابن حنبل پیر دھو رہے تھے اور وہ پانی ڈال رہا تھا. شہزادہ ہارون رشید آیا, آج کل کا کوئی ہو تو کہ میاں واہ یہ تم کو پتا نہیں کتنا بڑا شہزادہ, آپ اس سے پیر دھلوا رہے ہیں.
آپ کو ہماری جاہ و حشمت معلوم نہیں؟ آدھی دنیا کے ہم مالک، ہمارا حکم چلتا، سمرقند بخارا تک ہمارا حکم چلتا. آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ علم والوں کی لوگ اس طرح قدر کرتے تھے کہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو 2 ہاتھ دیے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، ایک ہاتھ سے پیر دھو. یعنی ناراض نہیں ہوا، یہ حکم دیا اپنے بیٹے کو. تو کیسے لوگ علم کی قدر کرتے تھے. ایک بڑے بڑے فقیہ تھے علم والے، ان کی ہارون رشید نے دعوت کی. جب دعوت کی تو آخری میں ہاتھ دھلانے لگا. وہ نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکے کون. تو ہارون رشید کو سوجھ یاد تھوڑا ہوتا ہے تقاضا بشریت کا. وہ ہاتھ دھلاتے اس کے زبان سے نکلا کہ امام صاحب پتا ہے آپ کو آپ کے ہاتھ کا کون دھلا رہا، کون سی شخصیت آپ کے ہاتھ دھلا رہی؟ میں ہارون رشید ہوں، خلیفہ وقت آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی مہربانی آپ بہت بہت شکریہ، فرمایا میری کیا علم کی تعظیم کرتے ہو تم؟ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی تعظیم کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا. اس طرح علم والوں کا لوگ اس زمانے میں ادب کیا کرتے تھے. ہمارے ہندوستان کی تہذیب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے نواب وہ شورا ہوتے تھے، بڑے بڑے، مرزا غالب بھی اس میں موجود ہے. تو ان کو پالتے تھے، اپنی حویلی میں رکھتے تھے، کھانے پینے کا بہترین انتظام ان کے لیے ہوتا تاکہ اردو ادب جو ہے یہ ترقی کرے. اس طرح علماء کو بھی اپنے یہاں رکھتے تھے تاکہ اچھے استاد پیدا کریں یہ پڑھا کر، تاکہ علم کو آگے بڑھائیں. اس طرح ادب اور احترام کرتے تھے بڑے بڑے نواب علماء کے، مفسرین کے، محدثین کے، اور ان کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے. آپ کا جتنا بھی گھر کے اخراجات آپ صرف تحصیل علم کریں یا علم پڑھائیں، اور دنیا سے بالکل آپ مطمئن ہو جائیں، ہر ضرورت آپ کو پوری کر دی جائے گی. بڑے بڑے نواب لوگ جو اللہ نے پیسہ دیا اس طریقے سے علماء کو اپنے پاس رکھ کے، شعراء کو اپنے پاس رکھ کے خدمت کیا کرتے تھے ان کی. اس لیے اس زمانے میں بڑے بڑے ادیب بھی پیدا ہوتے. اب اس زمانے میں داغ دلوی کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ غالب جیسا شاعر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ سودا جیسا شاعر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ذوق جیسا شاعر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ آج کل لوگ اپنے کھانے کمانے لگے ہوئے ہیں تو شاعری ادب کب پڑھیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اور ان سے ملتا وہ حال علماء کا بھی. آپ دیکھیں کہ علماء کی تنخواہ دیکھیں، ان کے بال بچے کیسے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہوں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ وہ اس کی علماء کی ضرورت کو پوری کر دیتا. اور میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، گویا کتاب میں ہے یہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی علم کے باب میں دوسری حدیث ہے یہ. امام اعظم فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا. اس وقت میری عمر جو ہے وہ 16 سال کی تھی. میں اپنے والد کے ساتھ حرم میں بیٹھا ہوا. ایک بزرگ آئے سفید ریش، وہ ایک جگہ بیٹھ، چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر لیا. تو میں نے اپنے ابا سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث. کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیثیں سناتے ہیں. جو مشتاق ہے علم کے وہ ان کا انتظار کرتے ہیں، جب یہ آتے ہیں تو سب قریب ہو کر ان سے حدیثیں سنتے. امام اعظم فرما تو میں اپنے والد کے قریب سے کھسک کر ان کی محفل میں چلا گیا، میں بیٹھ گیا. وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو کہتے ہیں لوگ کہ امام اعظم نے تو کوئی حدیث بیان نہیں کی، براہ راست امام اعظم نے یہ حدیث ایک صحابی سے سنی، حضرت عبداللہ بن حارث. فرما حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی علم سیکھے اور پھر علم کی خدمت کرے، یعنی پڑھے اور پڑھائے فی سبیل اللہ، یا جو بھی معاملہ، اس کی دنیا اور آخرت کی تمام ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم پہ لے لیتا ہے. ہاں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے خزانے غیب سے پورا کرتا ہے، آخرت کی جو ضرورتیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے پوری کر دیتا ہے. تو جن کے لیے اتنا وعدہ ہے ان کو تو خیر پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، اور یہ سوچنے کی بات، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے کچھ پیسے آپ دیا کریں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، یہ وسوسہ اگر ہو تو اس کو نکال دیجیے. اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے ضرورت ہے نہ ہمارے امام صاحب کو، ہم جو کچھ ملتا ہے اس میں ہم کھاتے ہیں. اپنی ضرورتوں کو محدود رکھیں تو سارا خرچ آپ کا پورا ہو جائے گا. سامان تعیُّر جتنا بڑھاتے جائیں اتنا خرچ آپ کا بڑھتا جائے گا. تو اپنی ضرورتوں کو آپ جو ہے وہ محدود رکھیں. تو سپریم کورٹ کے جج نے
وزیر خزانہ کو کہا اور یہ کہا کہ ایک ہفتے میں مجھے رپورٹ پیش کرو. رپورٹ کیا پیش کرے گا؟ کہا کہ تم نے مزدور کی تنخواہ کم سے کم 8,000 رکھی ہے نا، تو 8,000 میں ذرا ایک گھر کا بجٹ بنا کے بتاؤ. 2 میاں بیوی 2 بچے، یہ روٹی بھی کھائیں اور اسکول بھی پڑھیں. تو 8,000 میں یہ بجٹ بنا کر آئندہ پیشی پر آپ لے کر کے آنا. وہ کہاں سے بنائے گا بیچارہ بجٹ؟ اپنے پلے سے کوئی ڈال کے تو شاید بنا سکتا ہوگا، لیکن اعداد و شمار کی دنیا میں تو نہیں بن سکتا 8,000 میں بجٹ. ٹھیک ہے نا. جو بھی آرگنائزیشن ہیں، جو مسجد کے متولی ہیں یا کمیٹی ہیں، وہ مؤذن کو، استاد کو، پڑھانے والے کو جو قرآن مجید پڑھا رہا ہے، ناظرہ پڑھا رہا ہے یا حفظ کروا رہا ہے، ان کی قدر کریں. یہ وہی اساتذہ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ الحمدللہ یہ معاملہ چل رہا. اب یہ تعصب کی بات نہیں کر رہا میں، ہاں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. میں دارالعلوم امجدیہ میں کئی سال بیٹھا ہوں. لوگ چپ چاپ سے آن کر کیا کہتے تھے؟ یہ دعوت فکر ہے ہم سب کے لیے. کان میں کہتے تھے کوئی اردو بولنے والا امام چاہیے. کہ بھائی یہ دیکھو، اردو بولنے والے لڑکے یہاں داخلہ لیتے دارالعلوم میں. اردو بولنے والے ڈائریکٹ افسر بننا چاہتے ہیں. اردو بولنے والا کوئی آدمی پڑھنا ہی نہیں چاہتا، تو کہتے ہیں اردو بولنے والا امام لاؤ. یہ بنگال اور پنجاب اور سرحد کے علماء کی مہربانی ہے. کراچی میں پڑھتے ہیں آن کر تو ہماری مسجد کے رونق بنے ہوئے کہ نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور بعض جگہ جو ہیں وہ اساتذہ بھی ہیں. جب آپ دیں گے نہیں تو ہم بنا کے آپ کو دیں گے کیا؟ اچھا ہمارا مزاج کیا ہے؟ جو عقل مند ہو اس کو بنا دیں گے ڈاکٹر، جس کے نمبر زیادہ ہوں. یہ تو عام بات ہے، کوئی سمجھانے کی نہیں ہے یہ بات. اس کے ذرا سا کم ہو اس کو وکیل بنا دیں گے. کچھ ذرے سے کم ہو کہ اس کو انجینئر بنا دو. این اے ڈی یونیورسٹی میں اس کو داخل کرو، سول انجینئر بن جائے، بلڈنگوں کا نقشہ بنائے گا، کچھ تو کمائے گا. ہم ذہین بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے لیے. پھر نوجوان ہم سے کہتا ہے مولانا یہ کیا بات ہے کہ آج کل امام غزالی جیسے پیدا نہیں ہوتے، امام راضی جیسے پیدا نہیں ہوتے. تب ایسے ذہین بچے آپ لائے مدرسے میں تو امام غزالی جیسے پیدا ہوں، امام راضی جیسے پیدا ہوں. ہمارے یہاں کیا لاتے ہیں آپ؟ جیسے میں بیٹھتا تھا امجدیہ میں، بعض لوگ آتے تھے داخلے کے بچے کو لے کر آتے، کہنے لے مولانا یہ بچہ بہت پریشان کرتا اپنی اماں کو، یہ مارتا گلی میں جناب گالی گفتار کرتا، اس کو آپ داخلہ دے دیں، مولوی بنا دیں. انہوں نے کہا اچھا تو آپ یہ سمجھے بچوں کے سنبھالنے کا محکمہ ہے دارالعلوم امجدیہ، ہے نا؟ ہاں تو بچے سنبھالیں. ہاں یعنی آپ سے نہیں سمجھ رہے تو آپ امجدیہ لے آئے. جو بالکل ناکارہ ہو اس کو کہتے ہیں آپ اس کو مولوی بنا دیں. اور پھر نوجوان ہم سے کہتا ہے مولانا کیا بات، امام راضی پیدا نہیں ہوتے؟ ارے جس کو ڈاکٹر بنا اس کو مدرسے میں داخل کرتے، وہ شیخ الحدیث بنتا، وہ مفسر بنتا. تو عقلمند لڑکوں کو تو آپ نے اٹھا دیا، کسی کو بیرسٹر بنا دیا، کسی کو جناب انجینئر بنا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا. جتنے ذہین بچے ہمارے یہاں وہ لائے جو گولی کھیل رہا ہو، پتنگ اڑا رہا ہو، گلی ڈنڈا کھیل رہا، بنائیے صاحب اس کو مولوی. اب ظاہر ہے جیسا ہم سے ہوتا ہے بناتے ہیں. ابھی کوالٹی کا ہم کہاں سے لائیں؟ یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ جوڑیا بازار میں کوالٹی مل رہی ہے تو پرانا 1-8 کلو لا کر کے اس کو دے دیں، چلو بھائی یہ آدمی ذہین ہو گیا. ہاں یہ تو پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے بھائی. ہاں خون جگر جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے. تو اس لیے جہاں بھی ہوں آپ اپنے محلے کے امام مؤذن اس کی قدر کریں آپ. ہاں ان کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب میں بس پر تتیمہ کرتا ہوں. شہاب الدین غوری نے اجمیر فتح کیا اور اجمیر کی کمان قطب الدین ایبک کو دی. اب یہاں سے پھر اسلام کے پھیلانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. اور پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ کے خلفاء، ان کے مریدین جب دہلی آئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلفاء، ان کے مریدین دنیا میں پھیلے پورے ہندوستان میں. تو بے شمار لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا. جو آج ہندوستان میں آپ کو 24 کروڑ مسلمان نظر آتا ہے، ان کا صدقہ. آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو آبادی ہے اس سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی انڈیا میں ہے. یہاں بتائی جاتی 20 کروڑ یا 22 کروڑ، وہاں 24 کروڑ مسلمان بستے. یہ کن کا صدقہ ہے؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا. صوفیہ سے عقیدت محبت رکھ. یہی وجہ ہم اہل سنت کا اس احسان کو فراموش نہیں کرتے. ہر صوفی بزرگ کا سال مناتے ہیں، ان پر تقریر کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی یادیں تازہ ہوں، ان کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے. لوگ ان کی زندگی سن کر اپنے اندر استقامت پیدا کریں، اپنے اندر عمل کی ہمت پیدا کریں. یہ ایسے بزرگ نہیں بن گئے، انہوں نے پوری زندگیاں سیاحت میں گزاری. کشف المحجوب پڑھیے، پوری زندگی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یا کم سے کم 40 سال
سیاحت میں گزرے، کبھی بخارا میں، کبھی سمرقند میں، کبھی تاشقند میں ہیں، کبھی بغداد میں ہیں، کبھی کہیں ہیں، کیا ہے، جہاں جہاں سے بھی علم ملے اس کو حاصل کر لیا کرتے جی حضرات، اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر اس کی تشریح کیا کرتے اور یہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز کا یہ طفیل ہے کہ ہندوستان فتح ہوا، جو تلوار اور نیزوں سے فتح نہیں ہوا، پیارے مصطفیٰ کے اقلال اور کردار کا ایک شخص آتا ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل جیت لیا اس نے، اور 24 کروڑ مسلمان آج ہندوستان میں بس رہے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، یہ ان کا طبقہ، اور آج تو آپ کو متنفر کیا جاتا ہے۔ آپ ٹی وی میں پروگرام سنیں آپ تو دیکھیں، آپ یہاں تو کوئی بولنے والا ہے نہیں، نہ کوئی زبان پکڑنے والا، ورنہ ہو تو ان کو جوتے مارے جائیں نکال کر۔ ابھی چل رہا ہے ایک مسئلہ، آپ نے دیکھا جیو کا، اہل بیت و صحابہ کرام کے خلاف ایک اور کمبخت جس کا نام بتایا جاتا ہے بلال قطب، وہ ابھی میں منگوا رہا ہوں، کسی وکیل کو کہوں گا اس کمبخت کے خلاف بھی دعویٰ دائر کیا جائے۔ اس کو ایک عورت نے فون کیا اور یہ کہا کہ میرا بچہ بہت روتا، جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لے تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ کہنے لے ابو سفیان۔ کہنے لے ابو سفیان، یہ تو فتح مکہ کے بعد ڈر کے مارے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ صحابہ کا، صحابہ تو وہیں جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضور تربیت کرتے تھے، وہ صحابی۔ اب اس صحابہ کے خلاف مغلظات بکریں ٹی وی میں لوگ، ہے کوئی پوچھنے والا ان ہے؟ اور ہمارے قانون میں 3 سال سزا ہے جو اہل بیت یا امہات المومنین کی شان میں کوئی اشارتن، یہ جملہ ہے اس کا قانون کا، کنایتن بھی کوئی جملہ اگر اہل بیت کی شان میں کہ یا صحابی کی شان میں، اس کی سزا 3 سال ہے یا جرمانہ، اور یہ جج کی ثوابدید پر ہے، جرمانہ بھی کر سکتا ہے اور 3 سال سزا بھی دی جاتی ہے۔ ان سب کو 3 سال سزا ہو جائے، یہ جیل کی روٹیاں کھائیں گے نا، سب ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ بزرگان دین کے خلاف۔ ایک اور جماعت بدتمیز یہاں کیماڑی میں اس کا ہیڈ کوارٹر، اس کا نام ہے حزب اللہ۔ بڑی بڑی ایجنسیوں ان کے ہم نے ایڈریس لکھوا ہے، وہ اتنے مضبوط ہیں، نہ ابھی تک وہ گرفتار ہوئے نہ انہیں کوئی سزا ہوئی۔ ان کا مشن کیا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف میلاد النبی کے دن ایک بہت بڑا پوسٹر نکالتے ہیں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی وفات کا دن ہے، میلاد النبی کا دن نہیں، یہ نکالتے ہیں، حضور کا وصال مناتے ہیں وہ۔ اچھا، اور ایک توحید خالص اس نے لکھی کتاب، اس میں اس نے یہ کہا کہ جو ہم اور آپ جنہوں نے داتا صاحب یا خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا یہ تو خود مسلمان نہیں تھے، تو ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے والے مسلمان کیسے ہوں گے؟ وہ کتاب چھپی ہوئی ہمارے ریکارڈ میں موجود، جگہ جگہ ہم نے اس کو دیا بھی، لیکن کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی۔ تو ایسے ایسے بدتمیز پاکستان میں پاکستان کے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور ہمارے خلاف ایسے ایسے بزرگان دین کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اسلام ہمیں ملا وہ خود ہی مسلمان نہیں تھے، ان کو مشرک قرار دیتے ہیں کمبخت۔ داتا گنج میں علی حجویری، خواجہ غریب نواز سرکار، نقشبند سرکار، کیا نام ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق یہ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے آپ۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ، ہم تمام بزرگان دین کے ماننے والے۔ استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فرماتے ہیں، حسن سنی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ ہم لوگ سارے اولیاء صحابہ کسی کا انکار نہیں کرتے، الحمدللہ سب کی عزت وقار کرتے ہیں، سب کا وقار ہمارے ملوز خاطر ہے۔ یہ الحمدللہ یہ اعزاز اہل سنت و جماعت حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہوں سے بچائے۔ بلکہ آج تو ہمارے سنی اتنے ڈھیلے پڑ گئے، ان لوگوں کے خلاف کوئی بات بھی کی جائے تو کہتے ہیں کیا کرو گے وہاں جا کر کے، لوگ جو ہیں وہ ان کی برائیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے بزرگوں کو نہیں چھوڑ رہے تو کیا ہم ان کی برائیاں بھی بیان نہیں کریں کہ یہ کس قدر مغلظات بکر ہیں؟ ان کا علاج کرے حکومت، ایجنسیاں ان کا علاج کریں۔ اچھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا کہ جی آپ ان کے خلاف یہ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ یہ؟ تو یہ پورا اجمیر آپ جا کر کے دیکھ لیں، اس مہنگائی کے دور میں ایک ایک گلی گھومیں، پورا اجمیر جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کے روٹیوں پر پل رہا ہے۔ اس غربت میں وہاں 3 وقت کی روٹی ہندوستان میں کھانا ممکن نہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا وہ کہتا بھی یہ لو یہ دے گا کھلا دو، غریب لوگ کھڑے ہوئے۔ پورا اجمیر داتا صاحب کے حضرت خواجہ غریب نواز کے لنگر پہ پل رہا ہے، پورا اجمیر۔ اسی طرح آپ لاہور چلے جائیے، 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں 3 بجے، ذرا کھانا لائیے، وہ کہے گا بھائی کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا، جائیے، کوئی بوتل پینی ہے تو بتائیے، آپ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔
اور آپ 3 بجے رات کے داتا صاحب کے مزار پر جائیں، گرم قسم کی بریانی کھائیں، آپ کی ضیافت ہوگی. ہاں، گرم پلاؤ کھائیں، گرم جناب زردہ کھائیں. آپ کے بزرگوں کے آستانے کھلے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی آدمی بھوکا نہیں جاتا الحمدللہ. لنگر جاری خواجہ غریب نواز، ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. دیگوں پہ سیڑھیاں بنی ہوئی، سیڑھی سے چڑھ کر کے اس میں راشن ڈالا جاتا، اور نکالتے وقت بھی اندر سیڑھی لگائی جاتی، سیڑھی لگا کر چاول وغیرہ نکالے جاتے. اچھا، اور یہ ایک عجیب انٹرنیشنل دیگ ہے. ایک آدمی گرم مسالہ لا رہا، وہ بھی اسی دیگ میں ڈال رہا. کوئی گڑ لا رہا تو گڑ بھی اسی دیگ میں ڈال رہا. کوئی چاول لا رہا، چاول بھی اسی دیگ میں ڈال رہا. کوئی گیہوں لا رہا تو گیہوں بھی اسی میں، کوئی چاول ہے وہ بھی اسی دیگ میں، شکر وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اسی دیگ میں، انٹرنیشنل دیگ پکتی ہے جناب. وہ حلیم کی طرح اس کو نکالا بھی اسی طرح جاتا ہے، بالٹی سے نکال کر سیڑھیوں پہ چڑھ کر کے اوپر دیا جاتا. اور یہ حیرت کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ ان کا سارا بدن وہ جو پکتا ہے حلیم جیسا، اس میں سنا ہوا ہوتا ہے، مگر کوئی آدمی جلتا نہیں. اور پورا صحن اجمیر شریف کا بھرا ہوتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے تبرک لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بادشاہوں کا حال پڑھیے. اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ وہ جب اجمیر آتا تھا تو جوتے اتار کر آتا تھا، ہاتھی سے اتر جاتا تھا. اکبر بھی ہاتھی سے اتر جاتا تھا، اور پیدل غریب نواز رضی اللہ کے مزار پر حاضر. نظام دکن اس کا ایک گیٹ بھی بنا ہوا ہے، عثمانیہ گیٹ، وہ بھی جب آئے تو سواری سے اتر جاتا تھا، ننگے پیر خواجہ صاحب کے مزار پر آتا. اتنے بادشاہوں میں ان کی قدر تھی. اپنے وقت کے بادشاہ وہاں حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اچھا، بادشاہ تو مسلمان تھے. آپ کو تعجب ہوگا، اندرا گاندھی جیسی ڈائن مسلمانوں کی قاتل، یہ الیکشن سے پہلے خواجہ غریب نواز کے مزار پر آئے، اپنی چوٹی سے جھاڑو دی. کوئی نام لگا سکتا ہے کہ ہندوستان جیسا شہر اتنا بڑا، 1 ارب کے قریب آبادی، اس کی وزیر اعظم اپنی چوٹی سے جھاڑو دے رہی ہے. کوئی مذہب کا آدمی ہو، الیکشن لڑنے کے وقت میں خواجہ صاحب کے مزار پہ ضرور آتا وزیر اعظم بننے سے پہلے. اور ایک انگریز مورخ نے لکھا، ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا، یہ دیکھا کہ ایک آدمی اپنے قبر میں لیٹا ہوا ہندوستان پہ حکومت کر رہا. ہاں، ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنی قبر میں لیٹ کر ہندوستان پہ حکومت کر رہا. تو بادشاہ کون ہے؟ وہ حضرت خواجہ غریب نواز. اور جا کر کے دیکھیں واقعی ان کی بادشاہت میں، آپ دیکھیے کس طریقے سے ہوتا ہے، کس عالیشان طریقے سے مزار شریف، اور کیسے لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں، کیسے عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں. یہ منظر تو دیکھنے کا. سکھوں کو دیکھیے، سکھ بھی آتے ہیں ان کے مزار پر. ایک سکھ کو میں نے پوچھا، بھائی یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، یہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا شاعری میں. کہنے لگے، جی یہ شہر اجمیر ہے، سمجھ سمجھ کا پھیر ہے. ہاں، مسلمان سمجھتے ہیں یہ خواجہ ہمارے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خواجہ ہمارے. کہنے لگے یہ شہر اجمیر ہے، سمجھ سمجھ کا پھیر ہے. ہر طبقے والا سمجھتا ہے کہ خواجہ ہمارے. اتنا عقیدت اور محبت حضرت خواجہ غریب نواز سے اہل اجمیر، بلکہ پورے ہندوستان سے آدمی آتے ہیں. ایک مرتبہ 2 سال پہلے عرس ہوا، بسم اللہ کے عدد ہے نا 786، تو خواجہ غریب نواز کو وصال فرمائے ہوئے 786 سال ہو گئے. یہ بسم اللہ کے عدد کے مطابق پورے ہندوستان میں اتنا بڑا جشن ہوا خواجہ غریب نواز کے عرس کا کہ دور دراز دنیا بھر کے آدمی اجمیر شریف میں موجود. جب 786واں عرس تھا خواجہ غریب نواز، 2 سال پہلے وہ عرس منایا گیا تھا جس کے عدد بسم اللہ شریف کے جتنے تھے اتنے سال خواجہ غریب نواز کو وصال فرمائے ہوئے. اب بھی آپ دیکھیے، جس وقت بھی آپ چلے جائیں ایک جھرمٹ ہوگا خواجہ صاحب کے مزار پر. ہاں، تو یہ خواجہ صاحب کی برکتیں. اور عجیب ہے وہاں معاملہ، یعنی بڑی بدتمیزی بھی ہوتی. مزار شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ملنگ جیسے لوگ، ہاتھ میں زنجیر لیتے، تو خواجہ غریب نواز کو کہتے ہیں کہ 10,000 روپئے چاہیے، دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں دے گا. مار رہے اپنے آپ کو، زنجیر مار رہے ہیں، سر پہ مار رہے ہیں، ادھر مار رہے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ وہاں سے گزرتا، کسی کو رحم آتا ہے، اس کو بلا کر کے اس کو دے دیتا، لوگ یہ لے جاؤ. اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ ایک ایسی ملنگ کھڑا ہوا خواجہ غریب نواز کے مزار پر، کہہ رہا تھا خواجہ 5 روپئے چاہیے، میں ٹلوں گا نہیں مزار سے. ایک آئے صاحب ان کو سمجھایا، او بھائی خواجہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ 5 روپئے تمہیں کہاں سے دیں گے؟ یہ تو شرک ہے مانگنا. وہ ایک طرف لے گیا، اپنی جیب سے 5 روپئے نکالے اور اس کو دیے، کہنے خواجہ کیا دے گا؟ یہ اپنی ضرورت کو پوری کرو.
اس نے خواجہ صاحب کے مزار طرف دیکھ کر کہا واہ خواجہ دلائے بھی کہ کم وقت سے دلوا. اس نے کہا لو میں تو اس کو شرک سے بچانا چاہتا تھا. ابھی بھی خواجہ غریب نواز کا ممنون ہے منت. کہنے لے واہ خواجہ دلائے کہ کم وقت سے دلوائے. کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے جس کا سوال وہ کرے چپ چاپ سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. یہ خواجہ غریب نواز کا الحمدللہ فیض ہے جو جاری ہے. اور ایک جم غفیر ہوتا جب بھی آپ چلے جائیں الحمدللہ. وہ رونق ہے خواجہ غریب نواز کے مزار پر جو دیکھنے کے لائق, جو دیکھنے ہی سے متعلق ہے, بتانے سے متعلق نہیں. یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمارے آبا و اجداد کو انہوں نے مسلمان کیا. ہم نے تو یہ کیا کہ بھئی مسلمان کیا پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا, مدرسے بھیجا, ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا. جنہوں نے قربانیاں دے کر کے اسلام حاصل کیا, صحابہ کرام جیسے غزوہ بدر, غزوہ احد, ان سے پوچھے اسلام کی قدر کیا, کہ جنہوں نے جانیں دے دی, اپنا مال قربان کر دیا, بیوی بچوں کو قربان کر دیا اور اسلام کو بچایا. وہ بتائیں گے آپ کو اسلام کی قدر کہ جو مشکل سے حاصل کی جائے نعمت اس کی قدر ہوتی. آپ کو میں نے بتایا تھا کسی عنوان پر, شیخ سعدی نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ بادشاہ سلامت ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے. اتفاق سے ایک ایسا آدمی کشتی میں بیٹھ گیا جو کبھی کشتی میں بیٹھا نہیں تھا, اور خوب چیخنے لگا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. اب بادشاہ جو تھا وہ اپنے مصاحب کو بلایا, اس نے کہا بھائی شور کیسا, ذرا دیکھو جا کر. ایک صاحب گئے, انہوں نے اس سے پوچھا بھائی کیوں چلا رہا تم؟ کہنے ابھی ڈوبنے والی ہے کشتی, مر جاؤں گا میں. وہ آئے بادشاہ کے پاس, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, حسن اتفاق ایک آدمی ایسا کشتی میں بیٹھ گیا جس نے زندگی میں کبھی سفر ہی نہیں کیا, یہ سمجھتا ابھی کشتی ڈوبی اور یہ مرا. تو مصاحبین بڑے ہوشیار ہوتے تھے بادشاہوں کے, کہنے اگر آپ کا حکم ہو تو اس کو خاموش کر دیں. ایک تو خاموش کرنے کا طریقہ ہے نا کہ اس کو پٹا جائے, خوب چپ ہو جائے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ بادشاہ نے کہا چلو خاموش کر دو. اس کو کیا کیا, انہوں نے اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا, ٹانگ پکڑ لی, خوب گھسٹتا ہوا گیا آدھا میل کے قریب. اس کو پھر کھینچ کر کے اٹھا کے کشتی میں بٹھا لیا, یہ چپ ہو گیا بالکل. تو بادشاہ نے کہا بھی کیسے چپ ہوا ہے؟ انہوں نے ترکیب بتائی اپنی. کہنے لگے اس پاگل کو کشتی کی رحمت کا اندازہ نہیں تھا. ہاں جب یہ پانی میں گھوما نا تو اس کو پتا لگا کہ کشتی رحمت ہے, تو یہ خاموش ہوا. تو کچھ خرچ کرنے کے بعد نعمت ملے تو اس کی قدر ہوتی ہے بھائی. ہمیں اس لیے قدر نہیں ہے کہ ہمیں تو پکی پکائی تازہ روٹی مل گئی, اس لیے ہمیں قدر نہیں. ان سے پوچھیں اسلام کی قدر جنہوں نے سب کچھ کھو دیا, خاندان کے خاندان تباہ اور برباد ہو گئے, بال بچے ذبح ہو گئے, بال بچے تباہ اور برباد ہو گئے. اس کے بعد انہیں اسلام کی دولت ملی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.